وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم صفت الرفق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الرفیق اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ. پچھلے تقریباً 3.5 سال 4 سال ہونے جا رہے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ اور اس کی مختلف نام متعدد ناموں سے متعلق ہم نے پڑھا الحمدللہ. اور ان ناموں اور ان صفات سے متعلق اہل علم نے جو قواعد بیان کی ہیں اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم نے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں بہت حد تک. تو ان سب قواعد کی روح سے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنا چاہیے. جس نام سے متعلق آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ الرفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے اور الرفق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے. سب سے پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں. عربی زبان میں الرفق کہتے ہیں لین الجانب یعنی لطافت الفعل لطافت العمل. عربی زبان میں الرفق کا جو معنی آتا ہے یعنی نرم برتاؤ مہربانی کا سلوک یا اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے ایک انسان آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں مرفقتن کہا جاتا ہے چھوٹے تکیے کو جس کو بسہولت لے کر کے آرام حاصل کیا جاتا ہے. یہ جو کوہنی ہے اس کو عربی زبان میں مرفق کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. عربی زبان میں رفق کا جو معنی آتا ہے یعنی ایک تو تلطف کا معنی آتا ہے یعنی نرمی کا نرم برتاؤ کا پیار کا حسن سلوک کا آسانی کا اور ساتھ میں اس کے اندر موافقت کا بھی معنی آتا ہے یعنی ایسی راحت ہونی چاہیے جس میں انسان جو انسان کے موافق ہو. کوئی چیز راحت تو ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ وہ موافق بھی ہو. تو اس کے اندر موافقت یعنی محل الاتفاق دونوں چیزوں میں اتفاق حسن اتفاق یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے. تو یہ جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کو عربی زبان میں عضد کہا جاتا ہے جو یعنی جو کوہنی کے اوپر کا جو حصہ ہے اور جو نیچے کا حصہ ہے اس کو عربی زبان میں ذراع کہا جاتا ہے. وہ دونوں کی ملنے کی بھی جگہ ہے موضع العضد والذراع دونوں کی ملنے کی بھی جگہ ہے اور پھر انسان اس سے راحت بھی حاصل کرتا ہے. ہاتھ کو اپنے موڑتا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے اتکا ٹیک بھی لگاتا ہے تو اس کے اندر الرفق کا معنی آ ہی جاتا ہے. تو اس کو الرفق کو جو ہے یعنی الرفق کہتے ہیں یعنی ایک نرمی کا معاملہ حسن سلوک. تو ایسے دوست جو اچھائی سے پیش آتے ہیں رفق سے پیش آتے ہیں اور قریب باہم قریب رہتے ہیں اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اور جو ہے بالکل موافقت رہتی ہے دونوں میں تو اس طرح کے دوستوں کو عربی زبان میں رفیق کہا جاتا ہے رفقا کہا جاتا ہے. رفیق حیات کہتے ہیں بیوی کو. اچھا بہرحال احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الرفیق اس کا جو نام ہے اس سلسلے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ الرفیق ہے. ایک معروف حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی. صحیح بخاری میں کتاب استطابۃ المرتدین اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں عمرہ بنت عبد الرحمن رضی رحمہ اللہ تابعات میں سے ہیں. وہ 98 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایک پس منظر ایک واقعہ ہے. کہا کہ یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق
کہا کہ یا عائشہ، تو کیا کہا؟ یا عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفق کو پسند کرتا ہے۔ دین اسلام کل کا کل اپنے ایک ایک جز کو لے کر کے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رفق ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی کا جو کل حصہ ہے اس کی عمر کا، اس کی عمر کا جو حصہ ہے، اس کی صحت کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ دیکھے گا کہ شریعت کا معاملہ اس کے ساتھ اس جیسا ہی رفق کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل معاملات پوری مخلوقات کے ساتھ، خصوصاً بندوں کے ساتھ، انسان کے ساتھ، ثقلین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ نہایت رفق کا معاملہ ہے، نرمی کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس نام کا جو معنی ہے، رفق کا جو معنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معنی سے متصف ہے، اس صفت سے متصف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات فعلیہ میں سے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو ان کے جو قصیدے ہیں، جو اشعار کی شکل میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کے جو نہج کو، جو عقیدے کو مفصلاً جو انہوں نے بیان کیا ہے، 5000 سے زائد اشعار ہیں اس میں، النونیہ کے نام سے۔ ہر شعر نون پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب اہل الرفق، ان اللہ رفیق، ایسے نہیں، وہو رفیق یحب الرفق، یحب اہل الرفق، وهو الرفیق یحب اہل الرفق بل یعطی بالرفق فوق امانی۔ یہ ایک شعر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرفق سے متعلق انہوں نے اس شعر میں بات کہی ہے، اہل السنہ کا جو منہج ہے اس کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے یہ جو اشعار ہیں، یہ جو قصیدے ہیں، کافی اہل علم نے اس کی شرح کی ہیں۔ ایک مصری عالم دین ہے شیخ محمد خلیل الحراس رحمہ اللہ، 1975 ہی میں انتقال ہو گیا ان کا، اور اہل السنہ کے منہج سے وہ کافی بغض تھا ان کو۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، ان کا جو دکتورہ کا رسالہ تھا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رد میں جو ہے مطلب لکھنے کا ارادہ تھا ان کے دل میں، ایسی رہنمائی کی گئی ان کی۔ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو اکٹھا کیا اور ان پر رد کرنے کی نیت سے جو ہے اس کو پڑھا، تو بہرحال انہوں نے حق کو قبول کیا باذن اللہ تعالی۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرفق ہے، یعنی بندوں کے ساتھ معاملے میں بہت آسانی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور کفار بھی ہوں اور بحیثیت مسلمان کوئی گنہگار بھی ہو، آثم اور عاصی ہو، اس کی جلدی سے گرفت نہیں کرتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں، یا چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کے اس کی گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر مواخذہ بھی جو کرتا ہے علی الفور نہیں کرتا ہے، توبہ کے لیے ایک لمبی مدت دیتا ہے، ایک بڑا موقع دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اتنی لمبی مدت کیوں دیتا ہے، کیوں مہلت دیتا ہے؟ تاکہ وہ توبہ کر لے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائے، تاکہ توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک انسان ہیں، کفار ہیں، نافرمان ہیں، جن کی زندگی میں ایسے حادثات آتے ہیں کہ بر وقت اس کی موت آ سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اسے بچا لیتا ہے۔ پھر دیکھیے اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسی مشاہدات ہم کرتے ہیں، کئی انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، کئی حادثات آتے ہیں جو ذاتی طور پر بہت مشکل نظر آتے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن اپنے اندر کس قدر وہ اپنے حسن رکھتے ہیں اس بندے کے حد تک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی الرفق ہے، الرفق کی صفت سے متصف ہے، اور اس کا جو ضد ہے العنف۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی بالرفق ما لا یعطی علی العنف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفق کی وجہ سے بندے کو وہ عطا کرتا ہے، یا ایک بندے کے اندر رفق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے احسانات کا معاملہ کرتا ہے، سختی کی وجہ سے جو بندے کے معاملات ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حق میں وہ اپنے احسانات نہیں فرماتا ہے۔ یعنی عنف کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کی طبیعت میں اتنی سختی ہو کہ وہ علی الفور بس چھوٹی موٹی چیز کے لیے مواخذہ کرتے رہتا ہے،
ہر چھوٹی موٹی بات پر وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفیق ہے، یعنی معاملہ اس کا استعجال والا نہیں ہے، جلد بازی والا معاملہ نہیں ہے، یعنی حلیم ہے رب العالمین، یعنی بندوں کو جو ہے جلدی سے گرفت نہیں کرتا ہے، ایک موقع دیتا ہے ان کو، اور موقع دیتے رہتا ہے۔ اور معاملہ رب العالمین بندوں کے ساتھ جو فرماتا ہے بہت ہی رفق کے ساتھ۔ اس صفت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے جسے امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الامارہ میں لے کر آئے ہیں۔ ایک مصری عالم دین ہیں، اوساط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، عبد الرحمن ابن شماسہ۔ صحیح بخاری میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے، صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن شماسہ 101 ہجری کا سن وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصری علماء میں سے ہیں اور غازی تھے، مجاہدین میں سے تھے۔ وہ آئے مدینے کو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سوالات تھے ان کے، وہ سوالات کرنے لگے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا کہ ممن انت، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا کہ رجل من اہل مصر، میں ایک مصری ہوں، مصر سے آیا ہوں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہاں کے احوال دریافت کیے اور ان کے جو امیر تھے ان سے متعلق بھی سوال کیا کہ تمہارے امیر کیسے ہیں۔ یہ صاحب نے بہت تعریف کی ان کے احسانات کو بتائے، ان کا رفق بتایا کہ کس طرح کا معاملہ ان کا اچھا معاملہ ہے، رفق والا معاملہ ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کا معاملہ کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم من ولی عن امر امتی شیئا، کہ اے اللہ میری امت پر جو شخص جس نقطہ نظر سے بھی، چاہے وہ عالمی سطح پر پورے مسلمانوں کا ہو، علاقائی اعتبار سے ہو، یا ایک ادارے سے متعلق، ایک مسجد سے متعلق، ایک محلے سے متعلق، کہیں بھی کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص امت مسلمہ پر وہ بحیثیت امیر بن کے رہتا ہے، کوئی بھی مسلمان، اللہم من ولی عن امر امتی شیئا، یعنی امت مسلمہ، میری امت پر کسی طور پر بھی، امت سے مراد امت مسلمہ، کوئی بھی مسلمان جو میری امت پر جو نگران بنایا جاتا ہے، جو مسئول بنایا جاتا ہے، امیر بنایا جاتا ہے، فشق علیہم، اور اگر وہ ان پر وہ زیادتی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو فشقق علیہ، کہ اللہ تو بھی اس پر سختی فرما، تو بھی اس پر سختی فرما۔ ومن ولی عن امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور اگر میری امت پر کوئی شخص ذمہ دار بنتا ہے، نگران بنتا ہے، اور بحیثیت نگران اور امیر اور ذمہ دار کے ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی کا معاملہ ہرگز بھی یہ نہیں ہے قطعاً کہ جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے، کوئی شخص اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے اسے کوئی مواخذہ نہ کرے، اسے پوچھے تک نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انسان کی مجبوریوں کو، انسان کی نجی زندگی سے واقف ہوں، اس کے احوال سے واقف ہوں، اس کی طاقت جتنی ہے اس کے ساتھ اتنا معاملہ کیا جائے، سزا بھی دینی ہو وہ کتنا، اس کے اندر کتنی سخت ہے، مواخذہ ہو کتنی سخت ہے، اس کی جسمانی صحت، اس کے گھر کا معاملہ، اس کا یہ سارے احوال سے باخبر ہو کر کے اس کے ساتھ معاملہ ہو، یہ مقصود ہوتا ہے۔ ورنہ جو بھی معاملے ہو رہے ہیں انہیں ایسی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ یہ دنیا ہی درہم برہم ہو جائے گی، نہ ہی شریعی تعلیمات اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں تو نظام میں حسن لانے کی بات کہی گئی، جمال لانے کی بات کہی گئی ہے، اور اچھی گرفت والی بات کہی گئی ہے۔ عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امارت والی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں آپ۔ چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیا آپ کمانڈر تھے، آپ رسول اللہ کے دور میں کمانڈر تھے۔ کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے ہی جو ہے مطلب احد میں اپنے کارناموں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، سب جانتے ہیں آپ کی صلاحیتوں سے اچھی طرح سب واقف ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو معزول کیا، لیکن کسی نے پوچھا تک نہیں آپ کو۔ ایک تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کا مقام، ان کی ہیبت، ان کی بصیرت، اور جو ہے ان کا اخلاص، یہ سب کے سامنے اس چیزیں موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے معزول کیا، یعنی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وجہ تک نہیں پوچھے کہ کس وجہ سے مجھے الگ کیا گیا ہے،
یعنی اسلامی نظام میں ایک امیر کی اتنی ہیبت ہونی چاہیے، ان کی اتنی پکڑ ہونی چاہیے، ان کا اتنا مقام ہے کہ بروقت وہ چاہے تو کسی کو الگ کرے، وہ ہٹا دیں وہاں سے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ دار ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ کسی پر سختی نہ ہو، بیجا مواخذہ نہ ہو، ذہنی ٹارچر نہ ہو، ذہنی طور پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ وہ دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، اور وہ اس کی ذہنی سطح ہی بگڑ جائے۔ یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یہ اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ فشقق علیہم، اللہ تو اس پر سختی کر دے، اور جو میری امت پر جو نہایت مہربان واقع ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرفق بھی، اے اللہ تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ اس طرز کی بھی ہماری دعائیں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے سے۔ آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، بہت ہی معروف دعا، جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب المغازی اور بھی دیگر کتابوں میں وہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی الصحیح کی کتاب الامارہ میں، کتاب فضائل الصحابہ میں ام المؤمنین عائشہ کے فضائل بتلانے کے ضمن میں اس حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سب جانتے ہیں جو میں حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، آخر کلمہ جو آپ کی زبان سے صادر ہوا، اللہم الرفیق الاعلی۔ امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے، آخر ما تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا یہ کہ اللہم الرفیق الاعلی۔ یہاں پر الرفیق کا کیا معنی ہے، اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ نصوص کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو الرفیق کا کیا معنی ہوگا؟ کیا وہاں پر یہ معنی ہے کہ اچھے ساتھی مراد ہیں؟ کیا وہاں پر الرفیق سے مراد جنت مراد ہے؟ کیا وہاں پر الرفیق سے مراد خود رب العالمین کی ذات مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ نصوص کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کئی دیکھیں سب معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ مثلا یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، صحیحین کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جسے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی الصحیح میں لے کر آئے ہیں، ام المؤمنین عائشہ ہی سے رضی اللہ عنہا، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے جب آخری لمحات تھے تو آپ کے چہرے پر ایک تو بہت پسینہ تھا، فَأَمْسَحُهُ، میں اسے پوچھ رہی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کر رہی تھی، اور میں آپ کو دم کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے حق میں جب میں دعا کر رہی تھی آپ کی صحت و عافیت کے لیے، تو آپ علیہ السلام کو جیسے ہی افاقہ ہوا، جیسے ہی ہوش آیا آپ جیسے ہی ہوش میں آیا اور فوراً کہا کہ لا، یعنی مطلب یہ جو تم دعائیں کر رہے ہیں صحت کے لیے، میری نجات کے لیے، لا بل اسأل اللہ الرفیق الاعلی، ایسے کہا، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الرفیق مانگتا ہوں۔ الرفیق کیا ہے؟ خود رسول اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ الرفیق سے مراد کیا ہے، یعنی مع جبریل و میکائیل و اسرافیل، میں تو ان کی صحبت چاہتا ہوں، جو کہ الرفیق ہے، یعنی بہترین دوستی، عمدہ دوستی، میں تو ان کی صحبت چاہتا ہوں۔ اور وہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہاں پر بھی اہل ایمان کی متعدد صفات اللہ نے بتائے ہیں، کہا کہ یہ سب جنت میں ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کس قدر نہایت عمدہ جو ہے رفاقت ہے ان کی، یعنی ایسی دوستی جو بہت ہی عمدہ دوستی ہے، رفق پر مبنی ہے۔ اب وہ جو حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، سندن صحیح ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ صحیح ہمیں اس کی تخریج فرمائی اور اس کو صحیح کہا ہے، تو وہ اس حدیث کو اور اس آیت کریمہ کو رکھیں گے تو پھر اہل ایمان مراد ہوتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی سے مراد، یعنی اے اللہ مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کے معنی میں، جو کہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی، ایک تو الرفیق کا یہ معنی ہے۔ الرفیق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہاں پر جنت مراد ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ مرتفقہ یہ الرفق ہی سے ہے، ارتفاق، یعنی وہ جگہ جہاں پر مکمل راحت ملتی ہے ایک انسان کو، اور ایسی راحت ملتی ہے جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے۔ تو جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا مکان جو کہ یعنی مرتفق کہا رب العالمین نے، جو انسان کے لیے مکمل راحت ملتی ہے اور پوری موافقت میں ہوتی ہے وہ راحت اس کے، تو مرتفق۔ حالانکہ اس سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے، 2 آیت پہلی، اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقا،
वसाअत मुर्तफ़क़ा, वहाँ पर मुर्तफ़क़ के जो माने हैं बस तहक्कुम के माने में, यानी ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन मानी में वहाँ पर मुर्तफ़क़ है, वरना जहन्नम ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो जन्नत के लिए है ये तो बिल्कुल हकीकी मानों में है कि निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नत के लिए मुर्तफ़क़ कहा है, तो ये भी एक बात हो सकती है। और ख़ुद रब्बुल आलमीन अर्रफ़ीक़ है, वहाँ पर वो भी मुराद हो सकती हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक नुक्ता जो है यानी शेख अब्दुर्रहमान अस्सुहैली रहमहुल्लाह, अल्लामा अस्सुहैली जो है, मैं बहुत पहले वो नुक्ता पढ़ा था मैं, यानी अर्रौदुल उन्फ़ में। आप वो किताब पढ़ कर के देखिए सीरत की, मैंने उस पर कुछ व्हाट्सअप पर भी कुछ लिखा है मैंने, हल्की फुल्की तहरीर अर्रौदुल उन्फ़ से मुताल्लिक़, कि वो सिर्फ़ सीरत की किताब नहीं है, सीरत रसूल पर। अल्लामा अस्सुहैली ने सीरत रसूल को रख कर के दिल में उनकी क्या क्या था, क्या क्या सलाहियतें से सब लुटा दी उन्होंने माशाल्लाह। आप पढ़ करके देखिएगा, बहुत उम्दा बातें मिलेंगी आपको। उसमें उन्होंने एक नुक्ते की बात कही है कि वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, हालांकि देखिए वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना, कितने बातें हैं, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वसालिहीन, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 4 औसाफ से मुत्तसिफ़, यानी अलहदा करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताए, लेकिन कहा कि वह हसना उलाइका रुफ़क़ा नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, जमा का सिगा नहीं इस्तेमाल फरमाया, बल्कि कहा कि वह हसना उलाइका रफ़ीक़ा कहा रब्बुल आलमीन ने। कहा कि रफ़ीक़ वाहिद लाने में, यानी इस कलिमे को वाहिद लाने में हिकमत ये है और एक नुक्ता ये है कि अहले ईमान यानी का क़ल्बिन वाहिद जन्नत में दाखिल होंगे, का रजुलिन वाहिद, यानी ये इस कदर दिल इनके साफ़ होंगे कि गोया कि एक ही शख्स जा रहा है, यानी जुदा जुदा ज़हनियतें, और जो है वो एक अलग शख्स, वो एक अलग शख्स, फिर दिल में कुछ हिक़्द होगा, ऊँच नीच वाली बात होगी नहीं, गोया कि वो एक जान अपने बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है, एक इंसान अपने बारे में क्या ख्याल करता है। वह हसना उलाइका रफ़ीक़ा में वल्लाहु आलम उन्होंने वो एक ज़िम्नन बात कही है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अस्माए हुस्ना में से अर्रफ़ीक़ है, अब्दुर्रफ़ीक़ नाम रखा जा सकता है। मेरे मालूमात के एतबार से कुतुब सित्ता या कदीम जो उलमा हैं खैरुल क़ुरून या उसके बाद भी जो रिजाल पर मबनी हमारी किताबें हैं, अशामिला की मदद से मैंने जो है चेक किया है, अर्रफ़ीक़ किसी साहब का नाम हो, यानी अब्दुर्रफ़ीक़ नाम के, वल्लाहु आलम मेरे इल्म नहीं है। एक आध उलमा बाद के मिलते हैं जो कुनियत के तौर पर अबू रफ़ीक़ या जो है कदीम अदबी ख़वातीन में से, अदबियात में से जो है रफ़ीक़ा, ऐसी कुछ नाम मिलते हैं, वरना कदीम उलमा में खैरुल क़ुरून वग़ैरह में अब्दुर्रफ़ीक़ किसी का नाम हो मेरी मालूमात में नहीं है, लेकिन नाम रखा जा सकता है। और अर्रिफ़्क़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से हैं, इससे वाक़िफ़ होना चाहिए, इससे अल्लाह का तारुफ़ हमें होता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से क़ुर्ब होता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मामलात हमारे अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का मामला हमारे साथ निहायत रिफ़्क़ के साथ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को पढ़ने और इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में लाने और जो हमारे मातहत हैं, जो हमारे मुतअल्लिक़ लोग हैं, उनके साथ निहायत रिफ़्क़ के साथ मामले को अंजाम देने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।